سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار رمضان مبارک میں ہمیں عبادت کرنے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے اور کار خیر کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور خدا سے یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار تمام حاضرین کو، تمام ان کی فیملی کو، تمام ان کے خانوادے کو، تمام مومنین مومنات کو، تمام انسانوں کو جو کینیڈا میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں، تمام ہندوستان کے بالخصوص تمام مومنین کو جو اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، پروردگار سب حضرات کو پناہ دے اور محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات بھی دعا کریں گے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ سب کو سلامتی دے۔ ہمارا جو درس نہج البلاغہ کا پروگرام ہے وہ مسلسل جاری ہے انشاءاللہ۔ آج بھی بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے جس کو مولا کائنات نے بہت ہی واضح طریقے سے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ شرح دیا ہے، جسے اگر ہم سمجھ لیں تو شاید معاشرے کی بہت سی برائیاں اور بہت سی کمیاں جس کو ہم بھی جسے کہتے ہیں کہ بھگت رہے ہیں اور ہماری نسلیں بھی اس کو کہیں نہ کہیں جسے کہتے ہیں کہ سروائیو کریں گی یا اسٹرگل کریں گی۔ اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا کائنات خطبہ نمبر 41 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ خطبہ جو ہے وہ صفین کے آس پاس کا ہے، جب لوگ معاویہ کی طرف جا رہے تھے، اور بعض ایسے ہمارے معاشرے میں بھی آج بھی پائے جاتے ہیں کہ کسی کی سیاست کو اور کسی کی مکاری کو اور کسی کے ہوشیاری کو، ذہانت کو کہ وعدہ خلافی کر کے، جھوٹ بول کے، لوگوں کو بہکا کے اور اپنا کام نکال لے تو اس کو کہتے ہیں بڑا ہوشیار ہے، بڑا ذہین ہے۔ اور جو بیچارہ اللہ رسول کے لیے بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے لوگوں سے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے کہ چلو مومن ہے، بات کر رہا ہے تو مان لیا جائے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن کبھی غداری نہیں کرتا، مکاری نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں سادہ لو ہے یہ، اور یہ بہت بے وقوف ہے، اس کو کچھ آتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ بہت سے لوگ بہت ہی ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے مکار ہوتے ہیں، منہ پہ کچھ ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، دھوکہ دے دینا، جھوٹ بول دینا اور مکاریاں کرنا اور سیاست کرنا، اور اس کے بعد جس کے لیے سیاست ہوتی ہے وہ جب پھنس جاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے ٹھیک ہے، اور اس طرح سے سمجھا لینا۔ آپ دیکھیں ہیں کہ مولا کائنات کی اتنے فضائل پڑھے ہوئے رسول اللہ نے، اتنی باتیں کی، قرآن مجید میں آیتیں آئیں، اور ایسا نہیں کہ گھر میں ہو رہی تھی بات، رسول اللہ نے مولا کائنات کے بارے میں آیتوں کو بھی سمجھایا اور بھرے مجمع میں، لیکن آپ کے وفات کے بعد جس طرح کا ماحول بنایا گیا، جس طرح کی مکاریاں ہوئیں، جس طرح سے آگے بڑھ کے سیاست کی گئی، معاویہ نے سیاست کی، تو اس پر کیا ہوا کہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں معاویہ بہت اچھا ہے، بہت ہوشیار ہے، اور اس نے جو ہے اس طرح سے کہ تو جب یہ باتیں اٹھیں اور مولا کائنات کی جسے کہتے ہیں کہ ہوشیاری پر، مولا کائنات کی جسے کہتے ہیں کہ ذہانت پر اور ان کی مصلحت اندازی پہ جب حرف اٹھنے لگا، اور آج بھی بہت ہی بے باک ہو کے ہم یہ بات کہتے ہیں، لہٰذا میں بریکٹ میں معذرت کے ساتھ گفتگو کر دوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فیصلے پر ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے فیصلے کو ماننا چاہیے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کیوں خاموش رہے 25 سال تک، یہ سوال بالکل ناجائز ہے۔ آپ کوئی حق نہیں رکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے ان فیصلوں پر سوال کریں۔ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر وہ بتا دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بتا رہے ہیں تو کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس کی طرف آج کے خطبے میں مولا کائنات نے اشارہ بھی کیا ہے۔ آئیے مولا ہی کا جملہ تبرکن پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ ہم تمام اپنی اصلاح کر، میں نے بار بار کہا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں کسی مومن کی اصلاح کروں، میرا کام ہے کہ جو مجھے ملتا ہے، علم کی بھیک ملتی ہے، میں آپ کی خدمت میں پہنچا دیتا ہوں، میں آپ حضرات کا خادم ہوں۔ اور اصلاح انسان خود اپنی جب تک نہیں کرے گا، لاکھ کوئی کہتا رہے اصلاح نہیں ہو سکتی، رسول اللہ کہہ کے چلے گئے، نہیں لوگ اصلاح کر سکے، اور جنہیں اصلاح کرنی تھی وہ اپنے آپ اپنی اصلاح کو کر گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں یہاں پہ جملہ آتا ہے خطبہ نمبر 41 میں، ایھا الناس ان الوفا توام الصدق
ولا عالم جنتن اوقع منہ، اے لوگو وفا اور سچائی، وفاداری، وفا کس کو کہتے ہیں؟ وفا مولا عباس کے لیے بھی با وفا کا لفظ آیا۔ مولا عباس کے لیے با وفا کا لفظ کیوں آیا؟ با وفا کا لفظ جب اہل بیت علیہ السلام بیان کریں تو اس کو بڑی باریکی سے دیکھا کیجئے۔ مولا ابو الفضل عباس کو وفادار کیوں کہا جاتا تھا؟ کیا مولا عباس بھائی کی حیثیت سے مولا حسین کا ساتھ نہیں دیتے یا کسی کے بہکانے پہ نعوذ باللہ چلے جاتے؟ ایسا نہیں تھا۔ وفاداری کا جو مفہوم مولا ابو الفضل عباس نے دیا ہے اور جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مولا ابو الفضل عباس کا جذبہ یہ تھا، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں لڑنے کی اجازت ملے۔ جیسے میں نے صفین میں ہم نے لڑائی کیا تھا اور جنگ کیا تھا اور معاویہ کے لشکر کو دھول چٹا دیا تھا اور بہادری ہم نے دکھائی تھی، اسی طرح سے امام حسین ہمیں بھی اجازت دیں کربلا میں، تاکہ میں اسی طرح سے دھول چٹاؤں، اسی طرح سے اپنی جسے کہتے ہیں کہ بہادری کو دکھاؤں، اور یہ ان کے جذبات تھے۔ لیکن امام حسین نے کہا ابو الفضل عباس تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے۔ تو مولا ابو الفضل عباس نے اس ایک جملے پر امام حسین سے آرگومنٹ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میرے جذبات ہیں اور میں چاہتا ہوں لڑوں اور آپ کیوں روک رہے ہیں۔ یہ وفاداری ہے کہ اہل بیت نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اہل بیت نے کہہ دیا تو کہہ دیا اور بس اس کو مان لینا ہے۔ وفاداری اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وفاداری کن میں ہوگی؟ جن میں صداقت ہوگی۔ جو سچا آپ کا دوست ہوگا وہ کبھی آپ کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، لہذا دوست وفادار تلاش کرو۔ اور وفادار کون سے وفادار؟ جو اہل بیت کے وفادار، جو اہل بیت کے مطیع فرما بردار ہوں، کہ جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو دین کی طرف لے آئیں، آپ کو دنیا سے بے نیاز کرنے کی باتیں کریں، آپ کے دل میں محبت اہل بیت کا اضافہ کریں، آپ کو راستے بتائیں جس سے آپ گناہ سے بچ سکیں، آپ کو راستے بتائیں جس سے آپ اپنی خوشحال زندگی گزار سکیں۔ دوست ایسے ہوں تو وہ دوست وفادار بھی ہوتے ہیں اور سچے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا دوست نہیں کہ جب تک دسترخوان بچھا ہے تب تک واہ واہ، دسترخوان اٹھا تو کچھ نہیں، کھایا پیا اور بجائے اس کے کہ آپ کو دین کی طرف لے آئے آپ کو دین سے دور کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے اگر آپ پرہیز کریں گے تبھی آپ اس دنیا میں آخرت کے لیے کام کچھ کر سکتے ہیں۔ تو مولا کا اشارہ اسی طرف ہے کہ یاد رکھو وفا اور صدق، یعنی جو سچا ہوگا وہی وفادار ہوگا۔ یہ جملہ بہت بڑا ہے مولا کا، یعنی اگر اس کی تشریح کی جائے تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفاداری وہی کرے گا جو ان کی سچی محبت کو جانتا ہے، ورنہ ساتھ تو رسول اللہ کے بھی تھے، رسول اللہ کے رشتہ دار بھی تھے، ساتھ تو مولائے کائنات کے تھے خوارج، انہوں نے تو مولائے کائنات کے ساتھ معاویہ کے خلاف جنگ لڑی ہے، لیکن سچے نہیں تھے۔ جب دل میں صداقت نہیں تھی، ایک غرض تھی کہ غرض سے مل رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ کہیں نہ کہیں بے وفائی ثابت ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جن کے دلوں میں صداقت نہیں تھی، عمر ابن سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے، بچپن سے دیکھا ہے اس نے امام حسین کو، لیکن چونکہ وہاں پہ صداقت نہیں تھی۔ اسی طرح سے عزیزان محترم جب امام زمانہ جل اللہ فرج تشریف لائیں گے، بہت لوگ مشکل میں پڑیں گے، اس لیے کہ وہی امام زمانہ کا ساتھ دے گا جو ان کو امام سمجھتا ہے، جو ان کے لیے سچی محبت کرتا ہے، وہی ان کے ساتھ وفادار رہے گا، ورنہ غداری تو امام زمانہ کے ساتھ بھی کرنے والے لوگ ہیں۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ جو دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، جو دین پھیلانا نہیں چاہتے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اداروں کا کیا حال ہے، کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، سارے اداروں کو نہیں کہتا ہوں میں، لیکن اگر کہیں بھی جو اختلافات ہیں، جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، جس طرح سے ماحول خراب ہوا ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ کتنے وہ لوگ صداقت رکھتے تھے اور کتنی انہوں نے قوم کے ساتھ وفاداری کیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْقَعَ مِنْهُ، میری نظر میں وفاداری سے زیادہ کوئی زندگی کی ڈھال نہیں ہے، سپر
جنہ مانے کہتے ہیں سپر. سپر کہاں پہ کام لی جاتی ہے؟ جب دشمن چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہو، تلوار سے حملہ کر رہا ہو، تیر سے حملہ کر رہا ہو، تو کیا کیا جاتا ہے؟ سپر اٹھا کے اس کو روکا جاتا ہے. تو جب تم اگر مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ گے، یعنی چاروں طرف سے تمہاری مشکل بڑھ جائے، تمہارے دشمن بڑھ جائیں، تو جن کے ساتھ تم وفاداری کر رہے ہو، جن کے ساتھ تم صداقت کر رہے ہو، یہی تمہاری وفاداری، یہی تمہاری سچائی تمہارے لیے سپر بن جائے گی، تمہارے لیے کام آ جائے گی. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ وفادار رہیں، اہل بیت کے ساتھ سچے رہیں، اور پھر مومنین کے ساتھ بھی وفاداری کریں اور سچے رہیں. پھر فرمایا کہ وما یقدر من علم کیف المرجع، اور جس سے بازگشت کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے وہ غداری نہیں کرتا. من وما یقدر من علم کیف المرجع، یعنی بہت ہی فریز والا جملہ ہے کہ وہ غداری کیسے کرے گا، وہ کیوں کرے گا غداری، جسے پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. آج ٹھیک ہے آپ نے اللہ رسول کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ غداری نہ کریں، مخلص ہو جائیں، کام کریں. آپ نے مکاریاں کی، غداریاں کی، یہ کیا وہ کیا، کچھ اقتدار مل گیا، کچھ دن تک اقتدار چل گیا، کچھ پیسے مل گئے، کچھ یہ ہو گیا، یہ ہوا گیا نا، لیکن پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے سامنے جانا ہے. اللہ تو پوچھے گا وہاں پہ. تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ غداری نہیں کرتا ہے جسے اللہ کے سامنے جانے کا خوف ہوتا ہے، جسے پتا ہے کہ خدا کے سامنے جانا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ رشتوں میں غداریاں ہیں، بیوی میاں سے، میاں بیوی سے، نہ جانے کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ بہرحال بہت زیادہ کمنٹس نہیں کرنا چاہیے، بہت لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ بات ہے. پھر فرمایا لقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اہلہ الغدر کیسا، فرمایا کہ ہم ایک ایسے دور میں واقع ہوئے جس کی اکثریت نے غداری اور مکاری کا نام ہوشیاری رکھ لیا ہے. اللہ اکبر. لقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اہلہ الغدر کیسا، کیسا کے معنی ہوشیار، چلاکی. غداری کو اکثر لوگوں نے کہا ہے بڑا ہوشیار آدمی ہے، بڑے اچھے سے مینج کر رہا ہے، بہت اچھی مینجمنٹ چلا رہا ہے. وہ مینجمنٹ نہیں چلا رہا ہے، وہ دین سے غداری کر رہا ہے، وہ بیوقوف بنا رہا ہے. لیکن ہم اس کی غداری کو، اس کی ہوشیاری کو سمجھنا نہیں چاہتے. یہ اشارہ ہے معاویہ کی طرف، مولائے کائنات کا. اور پھر فرمایا وَنَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَى حُسْنِ الْحِيلَةِ، اور اہل جہالت نے اس کا نام حسن تدبیر رکھا ہے. یعنی جو جاہل ہیں، جو جاہل سے مراد یہاں پر ناسمجھ ہیں، جنہیں سمجھ نہیں ہے، جو بے وقوف ہیں، جو دور رس نظر نہیں رکھتے. یہی تو مشکل ہے، یہی تو مشکل ہے مولا کائنات کے ساتھ. امام حسین نے کیوں کہا تھا کہ جیسے مجھے صحابی ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ امام حسن. اس میں کوئی نعوذ باللہ ڈیگریٹ اور اپ گریڈ کرنا نہیں مقصد تھا. مقصد یہاں پہ واضح ہوتا ہے کہ امام حسین صاحب کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ کے جو صحابی اگر دور رس اور حسن و تدبیر کو سمجھتے اور حیلے اور جہالت کو حسن تدبیر نہ کہتے تو سقیفہ نہیں بنتا. سقیفہ نہیں بنتا تو اس طرح کی مصیبت جو اسلام پر آج آئی ہوئی ہے سقیفہ کی وجہ سے نہیں ہوتی. یا مولائے کائنات کے ساتھ اگر ہیلے کو معاویہ کی اور اس کی جسے کہتے ہیں کہ مکاریوں کو اور اس کی غداریوں کو اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، نیزے پہ قرآن بلند کرنے میں دور رس ہوتے اور یہ سمجھ رہے ہوتے کہ نہیں مولا کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی، تو نہروان نہیں ہوتی. اور مولا کائنات کے ساتھ جو ہوا ہے، جو کیا گیا ہے کوفہ کے اندر، جو غداری کی گئی ہے ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، وہ نہیں ہوتا. امام حسن کے ساتھی بھی اگر معاویہ کے اس چال کو سمجھ جاتے جو اس نے رات میں پروپیگنڈا کیا تھا کہ ہم نے تو صلح کر لیا ہے اور امام حسن پہ لوگوں نے حملہ کر دیا، اگر دور رس ہوتے، سمجھدار ہوتے، سچویشن اور سیاست کو سمجھ رہے ہوتے تو کبھی نہیں جاتے امام حسن اسلام کی طرف کے خلاف نہ جاتے. لیکن امام حسین کے پاس جو لوگ آئے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ، لیکن ان کی نگاہ میں وہ زندگی نہیں تھی جو امام حسین اسلام دینا چاہ رہے تھے. ان کی نگاہ میں زندگی وہ تھی جو حسین کے قدموں میں شہید ہونے کی تھی. تو دور رس تھے، اپنے نتائج کو سمجھ رہے تھے،
اس لیے امام حسین اسلام نے کہا تھا، اور اسی بات کی طرف مولا کائنات نے اس خطبے میں اشارہ کیا ہے، بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اکثر نے ان کی غداری اور مکاری کو ہوشیاری کا نام دیا، اور اہل جہالت نے ونسبہم اہل الجہل، یعنی یہاں پر جہل سے مراد غافل لوگ ابھی بھی ہیں، نہ سمجھ بہت سی جگہوں پر ہیں کہ بہت سے لوگ مکاریاں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ سے اب آ گئے ہیں کہ جنہیں دین کا دال نہیں پتا ہے، اور بہت ہی علم بردار بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ جو شاید 30-40 سال کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کہاں پر ہم پہنچ رہے ہیں۔ علماء کے خلاف بولنا، اور بس جی ممبر پہ بیٹھ گئے، جو منہ میں آ رہا ہے پک رہے ہیں، نہ اس کا پیر ہے نہ سر ہے، توحید کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، حضرت علی کے سلسلے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، مراجع کے سلسلے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے عجیب عجیب چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہوشیاری سے کام لے رہے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں کہ مکاری سے کام لے رہے ہیں، وہ مارکیٹنگ کر لے رہے ہیں اچھی۔ تو ان کی جو یہ جسے کہتے ہیں کہ مکاریاں اور غداریاں ہیں، انہیں وہ جاہل، وہ غافل، جنہیں دین کا نہیں پتا، وہ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں صاحب، کیا مینج کر رہے ہیں۔ تو جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے نا، وہ اہل جہالت اس کو حسن تدبیر کا نام دیتے ہیں۔ یہی مولا کائنات کے ساتھ ہوا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری لمبی لمبی باتیں بیان کرتا تھا، لوگ جاتے تھے اس کے یہاں، سنتے تھے، مجمع آتا تھا، اور حضرت علی جب بات کرتے تھے ڈائریکٹلی سیدھے بیان کرتے تھے، لوگ سننا نہیں چاہتے تھے، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ آج بھی وہی حال ہے۔ اگر آج کے شیعہ اس دور کے ہوتے تو کہتے جی کیا مجمع آ رہا ہے صاحب، کیا لوگ آ رہے ہیں، مجمع پر ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ اور حضرت علی کے پاس مشکل سے لوگ کم ہوتے تھے۔ آپ سوال نوٹ کر لیں گے ہمارے اس گفتگو کے درمیان میں، اور سوال آپ کر لیں، اگر کہیں پر ہم کوئی کنفیوز کر رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ ضرور ڈائریکٹلی پوچھ لے گا، آپ کو حق بنتا ہے چونکہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا آخر انہیں کیا ہو گیا؟ پھر ما لہم کہتے ہیں بہت ہی غصے میں، بہت ہی جذبے میں، بات کیا ہو گیا ہے؟ ما لہم قاتلہم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس طرح کا جملہ کہا ہے مولا نے، بد دعا دی ہے، قاتلہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو غارت کر دے۔ مولا کائنات کی یہ بد دعا ایک حساب سے ان کے لیے جو کسی کے مکر، فریب، غداری، عہد کو توڑنے کو حسن تدبیر، اچھا مینجمنٹ سمجھ رہے ہوں۔ مولا کہتے ہیں خدا انہیں قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے، اللہ انہیں غارت کرے، ختم کر دے۔ پھر فرمایا قد یرى الحول القلب وجہ الحیلہ، وہ انسان جو حالات کے الٹ پھیر کو دیکھ چکا ہے وہ کبھی ہیلے کے رخ کو جانتا ہے۔ کیا فرمایا کہ قد یرى، آپ اپنے لیے بات کریں مولا کائنات، حول القلب وجہ الحیلہ ودونها مانع من امر اللہ ونہیہ، وہ جانتا ہے ہیلا کرنا، وہ جانتا ہے جسے کہتے ہیں کہ مکاری کرنا، وہ جانتا ہے ایکٹنگ کرنا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اسے روکتا کون ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا امر، اور نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا مولا کائنات نے اور بھی کہا ہے کہ معاویہ اگر میرے سامنے خدا نہ ہوتا اور خدا کا امر نہ ہوتا اور خدا کی رضا نہ ہوتی تو مجھے بھی آتا ہے، میں بھی کر سکتا تھا، لیکن جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ رسول کے لیے کام کرتے ہیں اور ہیلے اور مکاری نہیں کرتے ہیں، بھلے وہ ہیلے اور مکاری کا شکار ہو جائیں لیکن وہ خود نہیں کرتے چونکہ ان کے سامنے خدا ہوتا ہے۔ یہ ہے مولا کائنات کی سیرت، کہ خود بیان کر رہے ہیں لیکن امروں نے الہی اس کا راستہ روک لیتے ہیں، اور وہ امکان رکھنے کے باوجود اس راستے کو ترک کر دیتا، نہیں سب کچھ ہوتا ہے، مین پاور ہے، منی پاور ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہیلا اور مکر اور فریب اور دھوکا، کسی کو یوز کر لینا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ علماء کو یوز کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، باتیں کر دیں گے، وہ بیچارہ ممبر سے کہہ دے گا، اس کے بعد پبلک خلاف ہو جائے گی، پبلک کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بھائی ایک وزٹر عالم آیا ہوا ہے، وہ اگر بات کر رہا ہے تو اسے کسی نے کہا ہوگا۔ وہ مومنین بیچارے سادہ لوگ، یہی تو اہل جہالت ہیں، وہ عالم کے پیچھے پڑ جائیں گے، جو یوز کرنے والا ہے اس نے کہا جی ہم نے تو اپنا کام کر لیا، ہمارا تو کام ہو گیا۔ تو اختلافات ہوتے ہیں امام بارگاہوں میں، علماء کہتے ہیں کہ ہمارے فیور میں پڑھی، اگر ان کے فیور میں پڑھ دی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مخالف ہو جائیں گے، ان کے فیور میں پڑھی تو وہ مخالف ہو جائیں گے۔
فیصلے لے کے آتے ہیں علماء کے پاس کہ فیصلہ کر دیجئے، میاں بیوی کے مسائل آتے ہیں، طلاق نکاح کے مسئلے آتے ہیں، عالم جب صحیح صحیح باتیں کرتا ہے، جن کے فیور کی بات نہیں ہوتی ہے وہ باہر نکل کے برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کیوں آئے فیصلہ لینے کے لیے؟ تو وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ دینے کے بجائے بیوقوف بنا دیتا اور غلط صحیح باتیں کر کے اور مکر و فریب کر کے چھوڑ دیتا تو اتنی مخالفت میری نہیں ہوتی۔ لہذا ایذان محترم مخالفت سے خوف زدہ نہ ہوں، اللہ رسول مخالف نہ ہو ہمارے، اللہ کے لیے کام کریں، رسول کے لیے کام کریں، اہل بیت کے لیے کام کریں، اللہ عزت دینے والا۔ یہی مولا کائنات کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ہمارے پاس امکان ہے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ پھر فرمایا دونها مان من امر اللہ فیدعوها رائن عین بعد القدرت علیہ، اور ہم نے منہ پھیر لیا، روگردانی کر لیا اس ہیلے اور مکر و فریب و غداری اور بے وفائی سے۔ کیوں؟ جبکہ اس پہ قدرت رکھتے تھے اللہ کے حکم کی بنا پہ، اللہ کی رضا کی بنا پہ۔ وَيَنْتَحِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِيجَةَ لَهُ فِي الدِّينِ، اور یہ مکاری، غداری جسے کہتے ہیں کہ اور بھی کیا کہیں جو لفظیں آپ سمجھتے ہیں، وعد کو توڑنا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دینا۔ دیکھ لیں آپ جن کو برانڈ بناتے ہیں وہ کتنی وعدہ خلافی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی برانڈ ہیں۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آئیں گے، نہیں آتے، آپ کا نقصان ہو، جن کو کیا پڑے۔ ایسے لوگ کو ہم برانڈ کیوں بناتے ہیں، وہ برانڈ کیوں بن جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں ان مکاری کرنے میں، موقع کا فائدہ اٹھانے میں دین کا کوئی خوف نہیں، ان کے سامنے دین نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ موقع کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں جی فلاں آدمی تو کیا کامیاب ہو گیا، فلاں آدمی اتنا کامیاب، فلاں آدمی تو بدنام ہو گیا، فلاں آدمی تو یہ ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ اس نے ہلا نہیں کیا، وہ سادہ لو رہا۔ اور آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، آپ سے مراد آپ نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو علماء کو مجلس پڑھواتے ہیں، وہ مولانا بیچارہ جو خاص کر گھروں کی مجالس کی بات کریں، اداروں کی مجالس کی بات کریں کہ مولانا قبلہ تشریف لائے گا، عالم دین ہے، ذاکر ہے، اگر متدین ہے، وہ اٹھتا ہے چلا جاتا ہے کہ چلو بھائی ایک مومن نے بلایا ہے مجلس پڑھ لیں، پہلے پہنچ جائیں کہ اسے پریشانی نہ ہو، اس سے آپ لفٹ ہی نہیں دیتے، اسے کہتے ہیں جی بھائی یوں ہی مولوی تو آ جاتے ہیں، اور جو مکاریاں کر رہا ہو، انتظار کروا رہا ہو، مرثیہ پڑھوا رہا ہو، بیٹھا ہو ادھر ہو جھوٹ بول رہا ہو، اس سے آپ برانڈ بنا دیتے ہیں۔ تو آج بھی تو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، چونکہ اسے دین کا کچھ نہیں، اسے کیا فکر ہے کہ مجلس ہو رہی ہے یا مجلس نہیں ہو رہی ہے، اور ڈیمانڈ ہو رہی ہے بھائی کہ ہم اتنا پیسہ لیں گے تو آئیں گے، اور یہ کریں گے تو آئیں گے، اور وہ چاہیے، آپ اس کو پورا کرتے ہیں، آپ اس کو پورا کرتے ہیں۔ جو مولانا سادہ لو ہوتا ہے، سیدھے سے آ جاتا ہے، اس کو آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو فطرت میں آج بھی وہی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ لہذا اذان محترم ہمارا کہنا یہ ہے کہ وفادار اہل بیت کے لیے رہیں، کام اہل بیت کے لیے کریں، اور اہل بیت سے انشاءاللہ عزت ملے گی۔ آگے کا جسے کہتے ہیں کہ جملہ ہے، یہ خطبہ بھی میں مختصر کیا تھا، چونکہ رمضان مبارک ہے، میں بہت زیادہ نہیں چاہتا ہوں، اور آئیے ایک دو حدیثیں اسی سلسلے میں سنائے دیتا ہوں۔ لا دین لمن لا عہد لہ، رسول اللہ فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے نوادر راوندی، یہ شاید اردو میں بھی کتاب آ گئی، اس کو پڑھیں، اس میں بڑی نوادر حدیثیں ہیں، جو حدیثیں عام کتابوں میں نہیں، نوادر راوندی۔ تو لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد اور پیمان اور وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرے وہ دیندار نہیں ہے۔ ہاں جی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، سب بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن وعدہ خلافی کر دیا، کسی سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ یہ کریں گے، اور اس کے بعد وہ بیچارے نے آپ پہ بھروسہ کر لیا اور آپ دھوکہ دے دے گی، نہیں نہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، تو اس کا مطلب وہ دیندار نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے پاس نہیں جائے۔ پھر دوسری حدیث میں ہے یہ بڑی سخت حدیث ہے، بحار الانوار کی حدیث ہے، ہمیں اور آپ کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ اذا نقضوا العہد سلط اللہ علیہم عدوہم، جب کوئی شخص جو لوگ کسی سے عہد توڑتے ہیں، عہد کر کے توڑنا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کر کے اس کو امید دلا کے اس کی امید کو توڑ دینا، سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ اب ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اتنی دشمنی بڑھ جائے گی کہ انہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک خطبے میں مولا کائنات کا خطبہ نمبر 200 میں ارشاد فرمایا، کل غدرۃ فجرہ وکل فجرۃ کفرہ،
ہر غداری فجر ہے، مطلب کھلا ہوا گناہ ہے، اور کھلا ہوا گناہ کفر ہے۔ اللہ اکبر، کھلا ہوا گناہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں، کھلا ہوا گناہ غداری ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا، امید دلا کے امید کو توڑ دینا، یہ اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہیں پھر، اور ہم لوگوں کے لیے تو خاص کرے کہ اگر ہم کہیں وعدہ کر لیں مجلس کا تو ہمیں وعدہ نہیں توڑنا چاہیے۔ علماء کے لیے بھی بات ہے، اور شعراء کے لیے بھی بات ہے، اور ذاکرین کے لیے بھی بات ہے۔ تو اسی لیے ہم تو اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ہے کہ مجبوری میں اگر ہم کسی کی مجلس پڑھنے نہ گئے ہوں، لیکن ہم نے کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑا ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا تو وعدہ نہیں توڑا، لیکن کتنے وعدے ہم سے کر کے ٹوٹے ہیں وہ جانے، جنہوں نے ایسا کیا خدا جانے ان کا، میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ لیکن اذا نقضوا العہد، اگر آپ عہد توڑیں گے تو اللہ آپ پہ دشمن مسلط کر دے گا، یا مولا فرما رہے ہیں، یہ حدیث ہے۔ پھر فرمایا کہ لکل غادر، مولا گن اپنے خطبے 200 میں، لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامہ، ہر غدار کو ایک پرچم دیا جائے گا قیامت کے دن، تاکہ لوگ پہچانے کہ یہ غدار تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے آدھا گھنٹہ ہو گیا میرے درس کو، اور میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ رہوں، چونکہ رمضان ہے، روزہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ خطبہ نمبر 42 جو ہے وہ میں اگلے جسے کہتے ہیں کہ ہفتے میں بیان کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سوال کریں، اور مجھ سے سوال کریں، اور بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ سوال کریں، جو مجھ سے ہوگا میں جواب دوں گا، جو جواب نہیں آئے گا میں پوچھ کے دوں گا۔ میں ہر سوال کا جواب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث آپ ضرور سن لیں۔ الامانۃ تجلب الغنا والخیانۃ تجلب الفقر، امانت داری انسان کو امیر بناتی ہے۔ آپ بزنس میں دیکھ لیں، آپ اپنے پروڈکٹ کو ایمانداری سے بنائیں، ایمانداری سے بیچیں، اور اس میں ملاوٹ نہ کریں، اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو ختم نہ کریں، آپ ہمیشہ اچھا بزنس کریں گے۔ اور دیکھ لیں کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ایمانداری سے، بزنس مین اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک ہی بار میں دھوکہ دے، اور تو الخیانت تجلب الفقر، اور خیانت جو ہے وہ انسان کو فقیر بنا دیتی، یہ ایک حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، چونکہ رمضان مبارک ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو حدیث کا تحفہ دوں، اور بڑی زبردست حدیث ہے۔ ایک صحابی تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جن کا نام تھا عبد الرحمن ابن سیابہ، یہ ایک صحابی تھے مولا کے، عبد الرحمن ابن سیابہ، یہ بیان کرتے ہیں، بڑی زبردست حدیث ہے، اور اس حدیث کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم سوال جواب لیں گے۔ عبد الرحمن ابن سیابہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میں بہت پریشان ہوا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بہت غربت میں تھا۔ تو میرے والد کے جو دوست تھے وہ میرے پاس آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حج کرنا ہے، مجھے حج بیت اللہ پہ جانا ہے۔ تو ان کے والد کے دوستوں نے ان کا اہتمام کیا، اور یہ حج بیت اللہ پہ گئے، اور جانے کے بعد وہاں پہ جب حج پہ آیا تو وہاں چھٹے امام سے ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تو چھٹے امام نے جو ہے عبد الرحمن ابن سیابہ، ایک صحابی تھے، ان سے کہا کہ عبد الرحمن میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن سیابہ نے کہا مولا عرض فرما میری جان قربان آپ پر، آپ حکم کریں۔ تو جو نصیحت چھٹے امام نے کیا ہے نا وہ میرے لیے بھی ہے، میں بھی کوشش کروں کہ اس پہ عمل کروں، اور آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں۔ بڑی بڑی پیاری سی یہ حدیث ہے، جو فرمائش کے طور پہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی عبد الرحمن بن سیابہ کیا فرمایا، علیک صدق بصدق الحدیث، تم پر واجب ہے کہ جو بات کہو وہ سچ کہو۔ حدیث صدق الحدیث، حدیث مانے کوئی واقعہ بیان کرنا، کوئی باتیں کرنا، جب بھی کہو تو سچ کہو۔ اور اس میں ماشاءاللہ ہم کتنے سچے ہیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہے کہ ایک بات اگر آپ کہیے تو بس وہ ایسے بتنگڑ بنتی ہے، اور واٹس ایپ اور فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنا کے خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے عزیزان محترم۔ کہانیاں بنا کے ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں یہ جو واٹس ایپ ہے، جو فیس بک ہے، یہ ام الفساد بنا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کی کہانیاں بنا کے کسی کے خلاف آپ لگا دیں، کسی کے خلاف نکال دیں، اور آپ اطمینان سے گھر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔
تو جب بھی کوئی بات کرو صدق الحدیث، یا تو سچی بات کرو یا پہلے اس کی تحقیق کر لو پھر اس کو آگے بڑھاؤ. وَإِدَاءَ الْإِمَانَةِ، اور امانت کو ادا کرو. امانت تو بہت سے ایسے جو خدا نے خود آپ کو دی ہے. آپ کی زبان امانت ہے، اس سے ذکر کرو. آنکھ امانت ہے، اس سے گناہ نہ کرو. کان امانت ہے، اس سے گناہ نہ کرو. ہاتھ پیر امانت ہے، اس سے اللہ کے لیے کام کرو. اولاد امانت ہے، اس کو اللہ کا مخلص بندہ بناؤ، ان کی تربیت کرو. یہ امانت ہے. اور دوسرا اگر کوئی امانت دیتا ہے تو اسے واپس کرو. تشرک الناس فی اموالہم ہاکذا وجمع بین اصابع. تو مولا نے یہ 2 انگلیاں اٹھائیں اور اٹھا کے کہا کہ لوگوں میں کے مال میں اس طرح سے مطلب حصے دار ہو جاؤ. یہ انگلیوں کو اکٹھا کر لیا تھا ایسے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہو، پارٹنر بنتے ہو، تو اس کے مال کو بھی اپنا مال سمجھو اور اپنے مال کو اس کا مال سمجھو. پھر فرمایا کہ قال فحفظت ذلك عنه فزكيت 300,000 درہم. عبد الرحمن میں صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا کی اس بات کو حفظ کر لیا اور اس پر عمل کیا. جس شخص کے پاس بیت اللہ کے حج کرنے کا پیسہ نہیں تھا، اس نے 3 لاکھ درہم کچھ دنوں کے بعد 3 لاکھ درہم زکوٰۃ دیا ہے. اتنا خداوند عالم نے جو ہے ان کو نوازا مولا کی اس نصیحت پہ عمل کرنے کی. سچ بولیں، بات ہمیشہ سچ کہیں. کسی کے ساتھ مال کا جب سودا کریں تو اپنا مال سمجھیں اس کے مال کو، اور اپنے مال کو اس کا مال سمجھیں، امانت کے طور پر رکھیں اور سچ بولیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بھی اپنے درمیان اگر خدا نہ خواستہ کچھ اس طرح کی بات ہے، اللہ کو شکر ہے کہ نہیں ہوگی، تو ہم اپنی خود اصلاح کریں. اذان محترم، میرا کام جو ہے صرف آپ تک بات کا پہنچانا ہے. پھر امام حسین السلام کو جملہ یاد رکھیے، خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. اصلاح ائمہ کا کام صرف آپ تک بات پہنچانا ہے. پھر ایک آیت ہے سورہ روم کی، بہت زبردست آیت، اس کو پڑھتا ہوں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا میں یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے جانتا ہے خداوند عالم کے دنیا میں رہیں اور یہ آخرت سے غافل ہیں. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور مال کو اس طرح سے جمع کر رہے ہیں، مال میں اس طرح سے خیانت کر رہے ہیں، مال سے محبت مال کے ساتھ ہے، پیسوں کے ساتھ ہے، جیسے لگتا ہے کہ یہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، لیکن یہ غافل ہیں کہ یہ رہنے والے نہیں ہیں. یہ سورہ روم کی آیت ہے. انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے. کووڈ-19 دیکھ لیں کس طرح سے لوگ مر رہے ہیں. ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور جو بھی باتیں ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ایک فطرت ہے اور ہم کسی کی مکاری کو، کسی کی غداری کو اس کی ہوشیاری اور اس کی دیانتداری نہ سمجھیں. دیانتدار ہماری نگاہ میں وہی ہے جو اللہ رسول اور اہل بیت کا وفادار ہے اور ان کی رضا کے لیے اور ان کے دین کو پھیلا رہا ہے اور ان کے دین کی خدمت کر رہا ہے. حرام کو حرام کہتا ہے اور حرام سے روکتا ہے، واجب کو واجب کہتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. خدا سے دعا ہے کہ پروردگار میری اصلاح کرے اور آپ تمام حضرات تک یہ بات پہنچے اور ہم اپنے بارے میں ضرور سوچیں رمضان المبارک میں، اور اللہ ہمیں ہدایت ضرور فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.